معزز اساتذہ کرام، آپ سبھی کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اکمل نواب خیر کی معاون مدیر سرکاری اردو وسطانیہ مدرسہ کوٹکوٹا تعلقہ سیڑا ضلع کلبرگی تمام اساتذہ کا 2021-22 کے تیسری مشاورتی اجلاس میں دل کی عمیق گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ اس تیسرے مشاورتی اجلاس میں ہمارے لیے جو مواد طے کیا گیا ہے، اس میں سے ایک اسکول پر مبنی جانچ ہے، جسے انگریزی زبان میں اسکول بیس اسسمنٹ کہا جاتا ہے۔ اسکولی سطح پر بچے مسلسل تحریری امتحانات ہوں، زبانی جوابات ہوں، ان کی شرکت، موضوع میں ان کی شمولیت اور ہم جماعتی طالب علموں کے ساتھ ان کا تعلق اور بچوں کی آموزشی تبدیلیاں وغیرہ کو پہچاننا ہی قدر پیمائی کا مقصد ہے۔ قدر پیمائی اور تشخیص دونوں کے معنی ایک ہی ہونے کے باوجود معنی و مفہوم میں فرق پایا جاتا ہے۔ اگر ہم تشکیلی قدر پیمائی فارمیٹیو اسسمنٹ کو لیں گے، تدریس و اقتصاد کے درمیان تبدیلیاں اور رد عمل کا موقع دینے کو ہی قدر پیمائی کہا جاتا ہے۔ تدریس کے بعد بچوں کی آموزشی ترقی معلوم کرنا ہی تشخیص ہے۔ آج ہم اس کے متعلق بحث کر رہے ہیں۔ اسکول پر مبنی قدر پیمائی کے اہم نکات، قدر پیمائی کی ساخت، اسکولی قدر پیمائی کی اہم خصوصیات، اسکول میں قدر پیمائی کی ضرورت اور اس کو کس طرح عمل میں لائیں، تدریس و اقتصاد ترقی کی اہم بنیادیں، اسکول پر مبنی قدر پیمائی کے فوائد، اسکول پر مبنی قدر پیمائی کے اہم ذرائع، قدر پیمائی میں سوالات کی ساخت، اسکول پر مبنی قدر پیمائی میں ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کو استعمال کرنے کے طریقے، آخر میں اساتذہ کا خود احتساب یعنی سیلف اسسمنٹ شامل ہے۔ ان تمام نکات کے متعلق آج میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں۔ اسکول پر مبنی قدر پیمائی کے مقاصد پر آپ غور کر رہے ہوں گے۔ اسکول پر مبنی قدر پیمائی کا بنیادی مقصد بچہ مرکز جماعتی کمرے کے صورتحال میں قدر پیمائی کے اصول، عوامل اور اس کی اہمیت کو جاننا ہے۔ جماعتی کمرے کی درس و تدریس میں بچے اور معلم اپنے جماعت کی ترقی کی جانچ کرتے ہوئے اس کے رد عمل، فیڈ بیک سے خود سے ہونے والی تبدیلیاں، بچوں میں ہونے والی تبدیلیوں کے موقع فراہم کرنا، یہ اسکول پر مبنی قدر پیمائی ہے۔ آئیے اب ہم قدر پیمائی کی ساخت تعلق سے جانتے ہیں۔ نصابی مضمون کی مسلسل اور جامع قدر پیمائی کرتے وقت دو قسم کی قدر پیمائی، تشکیلی قدر پیمائی اور مجموعی قدر پیمائی کو جاننا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلے تشکیلی قدر پیمائی کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ تشکیلی قدر پیمائی یعنی فارمیٹیو اسسمنٹ، اقتصاد کے لیے ہونے والی جانچ، اقتصاد کے لیے ہونے والی جانچ تشکیلی قدر پیمائی ہے۔ یہ معلم کے ذریعے رسمی اور غیر رسمی طور پر ہونے والے قبل از جانچ اور اصلاح پر مبنی ہوتی ہے۔ یہاں پر کوئز، گھر کا کام، پروجیکٹ، طے کردہ کام، امتحانات وغیرہ سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں۔ آئیے اس کے بعد ہم مجموعی قدر پیمائی یعنی سمیٹیو اسسمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ آموزش کی قدر پیمائی کرنا ہی مجموعی قدر پیمائی ہے، یعنی اس کا مطلب ایک سیمسٹر ہونے کے بعد کی جانے والی جانچ یا ایک سال مکمل ہونے کے بعد ہونے والی جانچ ہے۔ مجموعی قدر پیمائی بچوں کی آموزشی سرگرمیوں کو معلوم کرنے کے لیے والدین اور معلم کی مدد کرتا ہے۔ یہاں پر اسکول پر مبنی قدر پیمائی کی خصوصیت کو جان رہے ہیں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے تمام نکات کا مطالعہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسکول پر مبنی قدر پیمائی بچوں میں خود اعتمادی پیدا کرتی ہے، معلم اور اسکول کے نظام پر بھروسہ دلاتی ہے۔ قدر پیمائی کی ضرورت کیوں ہے، اس کے متعلق آپ بہت سے نکات غور کیے ہیں۔ سیکھنے کی قدر پیمائی درس و تدریس کے عمل میں خود کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے اس کا تجزیہ، اپنی صلاحیت کو، اپنی کمزوریوں کو معلوم کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ آئیے اب ہم آموزشی قدر پیمائی کی طرف چلتے ہیں۔ آموزشی قدر پیمائی کیا ہے؟ طے شدہ نصاب کے مقاصد کو
بچے کہاں تک حاصل کیے ہیں معلوم کرنے کے لیے آموزشی قدر پیمائی کا استعمال ہوتا ہے۔ یہ آموزش کے بعد ہونے والی قدر پیمائی ہے۔ یہ بچوں کی مہارت، دلچسپی، رویہ وغیرہ کے متعلق رد عمل یعنی فیڈ بیک دینے میں مدد کرتی ہے۔ آپ اسکول پر مبنی قدر پیمائی کی سہولیات جیسے داخلوں کا بوجھ کم کرنے میں، صلاحیتوں پر توجہ دینے میں، انفرادی اور آپسی جانچ وغیرہ پر غور کر رہے ہیں۔ اب ہم اسکول پر مبنی قدر پیمائی کے 6 اہم نکات ذرائع کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پہلا ہے دیکھیے، انفرادی آموزش قدر پیمائی یعنی تحریری اور زبانی، خوش خط لکھنا، مضمون نویسی، کہانی، نظم وغیرہ کو خود سے انفرادی طور پر قدر پیمائی لینے کا اہم ذریعہ ہے۔ اور دوسرا ہے گروہی قدر پیمائی۔ اساتذہ بچوں کو ایک سرگرمی گروہ کی شکل میں دے کر سیکھنے کے موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سروے، آرٹ ماڈل کا تیار کرنا، مشاہدہ کرنا، پروجیکٹ وغیرہ۔ اس سے بچوں کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے کے موقع ملتے ہیں۔ آئیے تیسرا ذرائع جو ہے روبکس ہے۔ روبکس ایک قدر پیمائی کا ذریعہ ہے جو تحریری سے زبانی اور بصری تک طلبہ کے کام کی تمام اقسام میں کامیابی کے معیار کو واضح طور پر ظاہر کرتا ہے۔ اس کا استعمال اسائنمنٹ کے لیے ہوتا ہے۔ سوالات کی شکل میں صحیح یا غلط کے ذریعے بچہ خود احتساب کرتا ہے۔ اب چوتھا ذریعہ دیکھیے، ہم جماعت ساتھیوں کی قدر پیمائی۔ طالب علم اپنے ہم جماعت ساتھیوں کی قدر پیمائی یا آموزش کو آپس میں جانچ کرتے ہیں۔ بچہ جو بھی سیکھتا ہے اس کا خود احتساب کرتا ہے اور اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ رد عمل، فیڈ بیک یا گریڈ دے کر ہم جماعتوں کی قدر پیمائی کرتا ہے۔ پانچواں ہے خود احتساب۔ اپنی ترقی اور آموزشی محاصل کو خود فیصلہ کرتے ہوئے آموزش میں شرکت کرنا ہی خود احتساب ہے۔ آئیے ہم چھٹواں ذرائع کی طرف چلتے ہیں جو ہے پورٹ فولیو۔ پورٹ فولیو سے مراد ایک سے زائد شعبوں میں ترقی کی نمائش کرنا ہی پورٹ فولیو کا مقصد ہے۔ اس کو چائلڈ پروفائل بھی کہا جاتا ہے۔ چائلڈ پروفائل میں بچوں سے کیے کام کو اور ان میں ہونے والی تبدیلیوں سے پہلے سیمسٹر میں بچوں کی آموزش جیسے لکھنا وغیرہ، دوسرے سیمسٹر میں بچوں میں ہوئی تبدیلی خود جاننے میں مدد کرتا ہے۔ چائلڈ پروفائل محکمے کے افسران کے لیے اور والدین کے لیے بچوں کی ترقی سے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ تو یہ آپ 6 ذرائع کے بارے میں قدر پیمائی جان چکے ہیں۔ اب ہم قدر پیمائی میں سوالات کی ساخت کے متعلق جانتے ہیں۔ سوالات کی نوعیت کس طرح ہونی چاہیے اس کے بارے میں آپ غور کر رہے ہوں گے۔ اسکول پر مبنی قدر پیمائی میں سوالات کے استعمال کون سی صورتحال میں کرنا چاہیے اس کے بارے میں غور کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے، زبانی امتحان، تحریری امتحان، سوالاتی پرچہ، بحث مباحثہ اور عمدہ سوالات کی خصوصیت کیسی ہونی چاہیے؟ مقاصد پر مبنی ہونی چاہیے۔ وسعت، مواد، زبان، دقت پسندی، سوالاتی نمونے اور حقیقت پر مبنی وغیرہ۔ اب آئیے ہم اسکول پر مبنی قدر پیمائی کے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے۔ سرگرمیوں کے لیے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا استعمال قدر پیمائی میں کس طرح کرنا چاہیے اس کے متعلق ٹولز جانکاری دیتا ہے۔ تکنیک کون سی ہے، کون سی سرگرمی کے ذریعے اس کا استعمال کرنا ہے، یہ تکنیک بتلاتی ہے۔ اس لیے اسکول پر مبنی قدر پیمائی کے چند ٹولز اینڈ ٹیکنیکس متعلقہ مضامین کے ماتحت ٹیچرز کی مرضی پر چھوڑ دیے گئے ہیں۔ ایسے ہی ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا استعمال قدر پیمائی میں طے شدہ سرگرمیاں کرنے کے لیے کوئی اصول نہیں ہے، یہ بچوں کے اور معلم کے اوپر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ٹیچر کوئی بھی سرگرمی کو
ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کا استعمال کرتے ہوئے بچوں کی مکمل مدد پیمائی کرنے کے لیے آزاد ہے۔ مختلف مضامین کے لیے مختلف ٹولز اینڈ ٹیکنیکس ہیں۔ اگر ہم زبان کے تعلق سے کچھ سرگرمیاں کرتے ہیں تو وہ سرگرمیاں مطالعہ کرنا، خاموش خوانی، سوالات، مضمون نویسی، ڈرامہ، کوئز، نظم، املا نویسی، بحث و مباحثہ، واحد اداکاری وغیرہ ہوں گی۔ اگر ہم علم ریاضی کے مضمون کی طرف آئیں گے تو یہاں کے ٹولز اینڈ ٹیکنیکس یا سرگرمیاں تصویر کشی، ورک شیٹ، پیمائش، ہوم ورک، معروضہ، آسان حساب، عملی جیومیٹری وغیرہ ہوں گی۔ اسی طرح سے سائنس کے مضامین میں استعمال ہونے والے ٹولز اور سرگرمیاں کوئز، تصویر کشی، ماحول کا مشاہدہ کرنا، سوالات، پروجیکٹ، تجربات وغیرہ ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم سماجی سائنس کی طرف جائیں گے تو وہاں ٹولز اینڈ ٹیکنیکس اور سرگرمیاں کہانی، بحث و مباحثہ، تصویر کشی، ماحول کا مشاہدہ کرنا، سوالات، پروجیکٹ، تجربات و خاندانی شجرا، پھر فرضی پارلیمنٹ، واحد اداکاری، تقابل، سوالات اور یونٹ امتحان وغیرہ ہوں گے۔ اسکول پر مبنی ٹیکنیکس، اب آپ جان گئے ہوں گے کہ ٹولز اینڈ ٹیکنیکس کسے کہتے ہیں۔ اسکول پر مبنی مدد پیمائی بچوں کی جسمانی، دماغی، سماجی نشو و نما میں مدد کرتی ہے، بچوں کی دلچسپی معلوم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ یہاں پر ٹیچر کا خود کا احتساب ہوتا ہے۔ اب تک آپ نے اسکول پر مبنی مدد پیمائی کے متعلق مواد کو بغور سماعت کرتے ہوئے سمجھا۔ بہت بہت شکریہ۔